امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا، آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے. لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا. اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام حسین کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے. آپ جاتے اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا، خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یہاں تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا، آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آپ ٹریول کر چکے اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا. اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1,000-2,000 آدمی بھیج دیے جاتے، کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے، وہ سارے ایکوپڈ تھے، سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے. اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے. تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا. اور اب ایک بڑا عقیدے کی بات اشارتاً عرض کر دوں گا، جو عقل مند ہیں وہ انشاءاللہ بات کو پک کر لیں گے. کربلا کے میدان میں بھی نماز ہوتی تھی. ہاں، ادھر والے بھی جو تھے نا وہ نمازی تھے، اذان بھی دیتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتے تھے. اچھا ہوتا کیا تھا، جب 22,000 لوگوں کی جماعت ہو رہی ہے تو امام حسین کو بھی وہاں چلے جانا چاہیے تھا. کربلا والے جو تھے، خاندان رسول والے، کہ آپ بھی سب جا کے بڑی جماعت میں پڑھ لیں. لوگ کہتے ہیں نا بڑی جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. تو کربلا کے میدان نے یہ بھی پیغام دے دیا کہ 22,000 کی جماعت الگ ہوتی تھی اور 72 والوں کی جماعت الگ ہوتی تھی. ہاں، یہ سمجھ جاؤ کہ امام اگر لاکھوں کا بھی امام ہونا اور دل میں عقیدہ درست نہیں تو امام بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ عشق والوں کے لیے میسج ہے کہ بے شک جماعت تھوڑی ہو مگر امام عاشق رسول ہونا چاہیے.